السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ بیان آپ شان اہل بیت کے جانب سے سن رہے ہیں، اور جو حضرات اس بیان کو پہلی بار سن رہے ہیں برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ بیان آخر تک دیکھیں۔ اس بیان میں ہم جانیں گے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ولادت سے لے کر وفات تک کی زندگی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت انگریزی تاریخ کے مطابق 5 سپٹمبر 699 عیسوی میں اور اسلامی تاریخ کے مطابق 1 رجب 80 ہجری کو آپ کی ولادت عراق کے شرزمی کوفہ میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام نعمان ہے، نعمان بن ثابت بن زوتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک صاحبزادے تھے، آپ کی کوئی بیٹی نہ تھی۔ آپ کے بیٹے کا نام حضرت حماد ہے، حضرت حماد بن ابو حنیفہ۔ جب مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا اور خلافت کی بات آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، تو عراق کے سرزمین کوفہ کو اپنا دارالخلیفہ منتخب فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا حضرت زاوتی کو اس بات کی خبر ملی کہ مسلمانوں نے حضرت علی کو خلافت کے لیے منتخب کیا ہے، لوگوں نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو حضرت زاوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیارت کے لیے اپنے ملک فارس سے کوفہ کے لیے آنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت زاوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا ہیں، اور کوفہ آنے کے بعد آپ یہیں اپنا کاروبار کرنے لگے اور ہمیشہ کے لیے یہیں رہ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ حضرت زاوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا نے امام علی ابن ابی طالب کے زیارت کا ارادہ فرمایا اور سفر کر کے کوفہ پہنچے۔ وہاں جا کر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی اور عرض کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ، یا علی ابن ابی طالب، آپ میرے لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صاحب اولاد بنائے، میرے کاروبار میں خیر و برکت اور کامیابی عطا فرمائے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت زاوتی کو ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام آپ نے ثابت رکھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت زاوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو لے کر حضرت علی کے خدمت میں پہنچے اور فرمایا، یا علی ابن ابی طالب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صاحب اولاد بنا دیا، آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے، آپ میرے اور میرے بیٹے کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے خیر کر دیں۔ آپ حضرت زاوتی وہاں سے لوٹ گئے اور اپنی کاروبار میں مشغول رہنے لگے۔ حضرات، یہاں پہ ایک بات غور کرنے لائق ہے کہ بزرگوں کی زیارت کرنا یہ آج کا رواج نہیں بلکہ صحابیوں کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ خود صحابی رسولوں نے ولیوں کی زیارت کی، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیارت کے لیے بھیجتے ہیں، اور صرف بھیجا ہی نہیں، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان سے کہنا میرے امت کے مغفرت کی دعا کریں۔ نبی ہو کر دعا کراتے ہیں ولیوں سے، اور اگر اسی نبی کا امت ولیوں کے در پہ چلا جائے تو لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ بہرحال ہم واپس آتے ہیں اپنے موضوع پہ۔ حضرات، یہاں پہ اس بات کو سمجھ لے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا کا نام حضرت زاوتی ہے، اور آپ کے والد یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا نام حضرت ثابت ہے، یعنی آپ ابو حنیفہ کا مکمل نام حضرت نعمان بن ثابت بن زاوتی ہے۔ آپ کے نام کا نسبت آپ کے دادا اور آپ کے والد کے اوپر ہے۔ حضرت زاوتی اور حضرت ثابت یعنی آپ کے دادا اور آپ کے والد ایک تاجر تھے، آپ کا کپڑوں کا کاروبار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کے برکت سے آپ کی تجارت میں اتنی برکت ہوئی کہ سارے عراق میں آپ کے کاروبار کا چرچا تھا، اور آپ عراق کے جانے مانے تاجروں میں شمار تھے۔ اس کے بعد حضرت زاوتی نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا، اور 40 سال کے بعد آپ صاحب اولاد ہوئے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی، اور آپ کے والد نے آپ کا نام نعمان رکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتدائی علم اپنے والد سے ہی حاصل کیے، اور اپنے والد کے ساتھ ہی کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کی عمر 20 سال کی ہو گئی۔ تجارت کے دوران ہی آپ کی ملاقات بہت سارے صحابیوں سے بھی ہوئی، اور شہر کے حالات سے بھی آپ واقف ہوئے۔ آپ کی 20 سالہ زندگی ایک عام شخص کی طرح ہی گزری۔ ایک دن آپ تجارت کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے، وہاں آپ کی ملاقات اس وقت کے مشہور عالم دین حضرت سویبی سے ہوئی۔ حضرت سویبی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا،
اے نوجوان، کیا تم علم دین کسی سے حاصل کر رہے ہو؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا، میں کوئی علم دین حاصل نہیں کی، ہاں مگر ابتدائی علم اپنے والد سے حاصل کی ہے۔ تو حضرت شعیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے نوجوان، میں تم میں بہت ساری قابلیت دیکھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی کے مقصد تک پہنچو اور اپنے رب کو پہچانو۔ جب یہ بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنا، ان میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے، ان میں ایک کیفیت جاری ہو جاتی ہے، ان کے دل میں علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور اتنا محبت پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ نے 4000 عالم دین سے علم دین حاصل کیے۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ کے مشہور مدرسے میں حضرت امام حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم کلام کا علم حاصل کیا۔ علم کلام کے بعد علم قرآن اور علم حدیث کا علم بھی اسی مدرسے میں حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کیا، اور آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ جب تک آپ کے استاد حضرت امام حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات ظاہری ہے، آپ وہیں علم دین حاصل کریں گے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 20 سال تک کوفہ کے اسی مدرسے میں علم دین حاصل کی۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 20 سال کی ہوئی تو آپ کے استاد یعنی آپ کے مرشد کا وفات ہو گیا۔ حضرت امام حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پردہ فرما گئے۔ امام حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات 120 ہجری کو ہوئی۔ امام حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وفات کے بعد اس مدرسے کے عالموں نے اس مدرسے کا سب سے عرفہ و اعلیٰ امام آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو منتخب کیا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مدرسے کے امام بنے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوفہ کے مشہور مدرسے کے امام ہونے کے باوجود بھی علم دین حاصل کرتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جن استادوں سے علم دین حاصل کی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے تھے، جن کا نام حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے پوتے ہیں اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے پر پوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سال تک علم دین حاصل کیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر ان دونوں اماموں سے یعنی امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم دین حاصل نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ مرتبہ ہے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ مرتبہ ہے اہل بیت کا۔ جب یہ عالم ہے ان کے علم کا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا اندازہ لگانا انسانی عقل سے باہر ہے، کیونکہ آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے پانی کے قطرات ہیں، جتنے سمندر ہیں، ان سب کو سیاہ بنا لیا جائے، اور جتنے درخت ہیں اسے قلم بنا لیا جائے، اور دنیا کے سارے عالم علی کے عظمت کو لکھنا شروع کرے تو سارے درخت ختم ہو جائیں گے، ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، حتیٰ کہ قیامت برپا ہو جائے گا، لیکن علی کے عظمت کو کوئی نہیں لکھ سکتا۔ وہ مقام ہے سرکار مولا علی کا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ یہ مقام ہے اہل بیت کا۔ بہرحال ہم واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں 55 مرتبہ حج کیے۔ آپ جس کوفہ کے مدرسے میں تھے وہاں آپ کے 918 شاگرد تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ہی عالم دین نے لوگوں کو غلط فتوے دینے شروع کر دیے، لوگ گمراہی کی طرف پڑھنے لگے تھے۔ تب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نئے فقہ کا آغاز کیا جسے فقہ حنفیہ کے نام سے سارے دنیا میں جانا جاتا ہے۔ آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ جس فقہ کو لوگوں نے تسلیم کیا وہ فقہ حنفیہ ہے۔ دنیا میں فقہ حنفیہ کو 50% سے زیادہ لوگ اسے مانتے ہیں، اور باقی کے 50% مسلمان باقی اماموں کے مطابق چلتے ہیں۔ محدثوں نے سب سے افضل سب سے اعلیٰ فقہ حنفیہ کو مانا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ کوفہ سے نکل کر آس پاس کے ملک اور شہر میں پھیلنے لگے، اور آپ کے شاگردوں میں سے 40 شاگرد سب سے اہم تھے جنہوں نے آپ کے فقہ کو پھیلانے میں ایک عظیم کردار نبھایا، اور آپ کے تجارت کا سارا معاملہ آپ کے شاگرد ہی دیکھا کرتے تھے۔ آپ کے شاگرد جب تجارت کے سلسلے میں دوسرے شہر میں جایا کرتے تھے تو وہاں کے عالم ان سے اپنے مسئلہ انہیں بتاتے اور کہتے کہ تم اپنے امام سے اس مسئلے کا حل پوچھنا اور واپس آتے وقت اس کا حل لیتے آنا۔ اسی طرح آپ کے شاگرد تجارت کے دوران میں ہی یہ ساری کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ جب اسی طرح کا معاملہ حد سے زیادہ بڑھنے لگا، چونکہ ہر کسی کا مسئلہ الگ الگ شہر میں پہنچانا مشکل ہونے لگا، تو
हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन सारे मसाइल को इकट्ठा किया और इन मसले के मुताल्लिक कई किताबें लिखी और अपने शागिर्दों के जरिए तमाम शहर में भेजना शुरू किया। आपका ये फ़िक्र कूफा से निकलकर अरबिस्तान और अरबिस्तान से निकलकर हिंदुस्तान तक आ पहुंचा और धीरे धीरे सारी दुनिया में आपका ये फ़िक़्ह हनफिया फैल गया। यूं ही वक्त गुजरता गया और जब लोगों का इस फ़िक़्ह पे इख्तलाफ पैदा हुआ कि तब आलिमों ने दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े मुहद्दिस को इकट्ठा किया, बड़े बड़े आलिम दीन को बुलवाया और फ़िक़्ह हनफिया पर बहस किया, जिससे आलिमों ने ये नतीजा निकाला कि फ़िक़्ह हनफिया सबसे अफजल फ़िक़्ह है, सबसे आला फ़िक़्ह है, इसे हक माना जाए। इस फ़िक़्ह को मानने में कोई हर्ज नहीं है। उस वक्त बनु उमैया की हुकूमत थी, बनु उमैया का खिलाफत था। बनु उमैया ने जब ये देखा कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को लोग पसंद करते हैं, इन्हें अपना इमाम मानते हैं, तो बनु उमैया ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपने हुकूमत का काजी बनाने का सोचा। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने काजी बनने से सख्त इनकार कर दिया। तो इस पर बनु उमैया ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह पर जुल्म करना शुरू किया, उन्हें परेशान करते थे। बनु उमैया के जुल्म से परेशान होकर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कूफा से हिजरत करके मक्का चले आए। जब बनु उमैया के खिलाफत के बाद बनु अब्बास खिलाफत के लिए तख्त नशीं हुआ, तब बनु अब्बास ने भी अपने हुकूमत का काजी बनने के लिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह को कहा। फिर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने उसकी इस इरादे से इनकार कर दिया, जिससे बनु अब्बास ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा पर और जुल्म सितम करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आपके कत्ल का इरादा करने लगा। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन दोनों के हुकूमत का काजी बनने से इनकार क्यों किया था? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन दोनों के हुकूमत का काजी बनने से इनकार इसलिए कर दिया था कि आप बहुत अच्छे तरह से जानते थे ये मुझे अपने हुकूमत का काजी बनाकर शरीयत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इस वजह से आपने साफ इनकार कर दिया। जब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की उम्र 66 साल की हुई, आप कुफा से निकलकर अपनी ज़िंदगी मक्का में ही बिताए। उस वक्त के खलीफा मंसूर ने आपको धोखे से मक्का से बुलाकर बगदाद शरीफ ले आया और आपको कैद कर लिया। आप पे दिन रात जुल्म बढ़ती जा रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप अपने इल्म को, आप अपने फ़िक़्ह को लोगों तक पहुंचाते जा रहे थे। इस पर उन्होंने सोचा कि अगर ये यूं ही चलता रहा तो हमें इससे ख़तरा महसूस होगा। इस पर उस बदवक्त ने आपके खाने में जहर मिला दिया, जिससे आपकी वफ़ात हो गई। आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। आपकी तमाम उम्र 70 साल की थी। आपकी वफ़ात इराक़ के शहर बगदाद में हुई। इस्लामी तारीख़ के मुताबिक 2 सवान 150 हिजरी में आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हज़रात, मैंने इस बयान में बताया इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत से लेकर वफ़ात तक की ज़िंदगी, लेकिन इस बीच में आपकी ज़िंदगी में क्या क्या वाक़या हुआ, इंशाअल्लाह इस मौजू पर भी हम एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे और आप तक इंशाअल्लाह आप तक ये ज़रूर पहुँचे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने अमन व अमान में रखे। आमीन व सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।